دنیا والوں کے سونے کا ہے اور اللہ والوں کے جاگنے کا ہے۔ اب جو اس بات پہ اور اس امید پہ، جی بسم اللہ، یقیناً اس امید پہ بیٹھا ہے کہ وہ کون سی گھڑی آئے، کرم نوازی کی حد ہو جائے اور کریم آقا بلا لیں اپنے در پہ۔ جس بندے کی توجہ ہے، مہمان آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن آپ کی توجہ حضور کے ذکر کی جانب رہنی چاہیے۔ بالخصوص جب سے میں یہاں حاضر ہوں اس وقت سے جو حکم نامہ جاری ہے اور دیا جا رہا ہے، میں بس ایک شعر اس کلام کا پیش کرتا ہوں، اور مائک یقیناً جن کا میں خود بھی فین ہوں، اور آسی صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ذکر ایک ایسی ہستی کا کرتے ہیں کہ جس ہستی جیسی ہستی اور نظر نہ آئے۔ آپ توجہ کریں، یقیناً اگر آپ توجہ کریں تو میں اسی ہستی کا ذکر کر رہا ہوں۔ کل کیونکہ 13 رجب تھا اور جشن مولود کعبہ بھی تھا، اب جو علی والا ہے، میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ آج جشن 2 ہیں، ایک سرکار مدینہ کا اور دوسرا جشن ہے میرے مولا کائنات کا۔ اب علی وہ ہے جس کو نبی نے اپنا بھائی کہا، حضور نے فرمایا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بھائی بندہ اس کو تب کسی کو کہتا ہے جب محبت کی انتہا ہو جائے۔ ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات سے کہنے لگے کہ بلاسی صاحب انتہائی توجہ، دعا لینے کے لیے یہ بس 2 سے 3 منٹ اور مائک آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین اپنے بابا مولا کائنات سے کہنے لگے، بابا اب ساری دنیا کے سوالوں کے جواب دیتے ہو، آج آپ کا بیٹا حسین بھی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے۔ کہا بیٹا پوچھو۔ کہا پہلا سوال یہ ہے، اگر آپ توجہ کریں تو بات کو اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بابا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا میرے نانا جیسا آپ کا نانا ہے؟ جڑا بندہ ایتھے حاضر ہے وہ بولے گا جملے وڈے نے، گالے میرے علی دی تے گالے میرے امام حسین دی۔ ہن باپ تے بیٹے دا مکالمہ ہے، جویں کدی کدی پتر پیو نو سوال کردا ہے۔ حضرت امام حسین کہن لگے تسی دنیا دے سوالاں دے جواب دیندے ہو، اج تہاڈا پتر تانوں سوال کرنا چاہندا ہے۔ سوال نے 4 تے جواب ہاں یا نا چ دینا ہے۔ ملک صاحب جواب کی دینا ہے، ہاں یا نا۔ پہلا سوال کر رہے ہیں میرے امام اپنے بابا سے۔ کہا بابا پہلا سوال یہ ہے، کیا میرے نانا جیسا آپ کا نانا ہے؟ مولا کائنات نے جواب ہاں میں نہیں بلکہ نا میں دیا۔ آپ کی خاموشی بتا رہی، آپ بات سن رہے۔ پہلے سوال کا جواب مولا کائنات نے نہیں دیا۔ دوسرے سوال کی بات حضرت امام حسین کہنے لگے، بابا پہلے سوال کا جواب آپ نہیں دے سکے، آخری 3 سوال ہیں، اگر جواب نہ دے سکے تو پھر آج حسین جیت جائے گا، آپ کا بیٹا جیت جائے گا۔ تیرے اور میرے امام حضرت مولا کائنات نے کہا پوچھو بیٹا دوسرا سوال۔ کہا بابا یہ بتاؤ کیا میری نانی جیسی آپ کی نانی ہے؟ نہیں، داد پاک پتن شہر تو مل جاتے، میں سفر کیتا، ذرا مل کے بولو سبحان اللہ۔ بالکل تسی اپنی جگہ تو نہیں اٹھنا، خدمت بہت ہو گئی ہے، تہاڈا ذوق لینا بس میں اس جملے تے، اور قبلہ آسی صاحب نو اسی سننا ہے۔ قبلہ پیر رجب علی چشتی صاحب انتہائی توجہ، 2 سوال کیے میرے مولا حسین نے، کیا میرے نانا جیسا آپ کا نانا؟ مولا کائنات نے کہا نہیں۔ کہا کیا میری نانی جیسی آپ کی نانی؟ مولا علی کہتے ہیں نہیں۔ اب تیسرے سوال کی باری آ گئی، حضرت امام حسین کہنے لگے بابا یہ بتاؤ کیا میرے بابا جیسا آپ کا بابا ہے؟ جب یہ سوال آیا مولا
علی نے کہا نہیں، جس وقت 3 سوال ہو گئے جواب کوئی نہیں، باری آئی چوتھے سوال کی، اب تیرا اور میرا حسین بولا، اب جو ہاتھ نیچے رہ جائے پھر ہستی کو سمجھا نہیں۔ چوتھا سوال امام حسین کہتے ہیں بابا یہ بتاؤ کیا میری ماں فاطمہ جیسی آپ کی ماں ہے؟ کیا میری ماں فاطمہ جیسی آپ کی ماں ہے؟ جب چوتھا سوال آیا تو پھر مولا کائنات جواب ہاں میں نہیں بلکہ نہ میں دینے پہ مجبور ہو گئے۔ میں تو یہ کہوں گا چوتھے سوال کا جواب بھی جب نہ دے سکے نہیں دیا، اب مولا علی دیکھ رہے ہیں میں تو سب کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں، اور آج بیٹا نمبر لے گیا، مسکرانے لگ گئے، کہنے لگے بیٹا تو نے 4 کہے میں جواب نہیں دے سکا، اب تمہارا بابا بس ایک سوال کرے۔ آواز کٹ گئی ہے، اگر تسی نہیں بولو گے تو آسی صاحب نو 20 منٹ لیٹ میں مائک دینا، جڑے جڑے سنن لی بیتاب نے ذرا بولن سبحان اللہ۔ آخری بات، 4 سوال کیے امام حسین نے مولا کائنات سے، کہا بابا میرے نانا جیسا آپ کا نانا؟ کہا نہیں۔ کہا میری نانی جیسی آپ کی نانی؟ کہا نہیں۔ کہا میرے بابا جیسا آپ کا بابا؟ کہا نہیں۔ کہا کیا میری ماں سیدہ کائنات جیسی آپ کی ماں ہے؟ مولا علی نے کہنے لگے نہیں۔ اب مولا علی کہنے لگے بیٹا میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر جواب تو دے گیا تو پھر آج حسین جیتا ورنہ علی جیتا۔ مولا علی نے ایک سوال کیا ہے، اب بھی چادر سے ہاتھ نہ نکالو، پھر علی والے نہیں، پہلے سوال سنو پھر جواب سنو، پھر دونوں ہاتھ اٹھانا اور اگر ہو سکے تو کھڑے ہو کے نعرہ لگانا، پہلے بات سوال سن لے۔ مولا علی کہنے لگے بیٹا تو نے 4 کہے میں جواب نہیں دے سکا، لیکن سوال ایک ہی کرتا ہو، یہ بتا کیا کائنات میں میرے بیٹے حسین جیسا کسی کا بیٹا ہے؟ کائنات میں اسٹیج والے کنجوسی کر رہے ہیں، سبحان اللہ تو کہو نا، میں نے دوسرا لنگر روکا ہے، سبحان اللہ کا لنگر نہیں روکا، ذرا مل کے کہو سبحان اللہ۔ اب آپ جی وقار نہیں یا تو سارے بولو یا نعرہ لگاؤ، یا سارے بولو نعرہ حیداری، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیداری، نعرہ حیداری، مل کے ذرا نعرہ حیداری۔ علی نال جیدہ رجوع چنگا کوئی نہیں۔ 4 سوال کیے امام حسین نے، مولا علی نے کہا نہیں بیٹا، مولا علی نے ایک ہی کیا اور مولا حسین جواب نہیں دے سکے، کہا بیٹا کیا کائنات میں میرے حسین جیسا کسی کا پتر ہے؟ مولا حسین نے جواب نہ میں دیا۔ 4 جملے ہیں کہ علی نال جیدہ رجوع چنگا کوئی نہیں، اصل جس بندے دا لہو چنگا کوئی نہیں، اور جو نام علی سن کے منہ چا بٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں۔ جنہوں اس گل دا ناز ہے کہ میرا یقیناً میری رگا چ حلالی مادہ خون گردش کر رہا ہے، وہ بندہ دو میں ہاتھ چاہے، میں مائی قبلہ حضرت علامہ حافظ محمد عمران آسی صاحب نے پیش کر رہے ہیں، کوئی لب خاموش نہ رہے، جڑے کھڑے نے بیٹھے نے مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیداری، حیداری، حیداری۔ ماشاءاللہ اظہر فریدی برادران، میرے پاک پتن کا فخر، آپ تشریف لا چکے ہیں، صمیم قلب سے آپ کو اپنی جانب سے بانیان کی جانب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ ملتمس و خطابت کی دنیا کے عظیم شاہ سوار حضرت علامہ حافظ محمد عمران آسی چوراہی صاحب سیالکوٹ سے آپ یقیناً تشریف لا چکے ہیں، اپنے خطاب لاجواب سے ہمارے قلوب و اذہان کو مزین فرماتے ہیں، آپ مل کے درود پاک کا ورد کرتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم سادات کرام علماء کرام ناطخانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع عظیم الشان سالانہ جشن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابا فرید نگری پاک پتن شریف دے قرب جوار دے اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزارا اجدی اس محفل مبارکہ دے بانی اور دولا مکرمی محترمی پیر طریقت و رابر شریعہ جناب بابا جی رجب علی چشتی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ اور آپ دیگر تمام معاونین دا کہ جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے منو اور آپ احباب نو سنو سبنو حضور دا ذکر دا موقع نصیب فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام دی شب معراج اور شب ہجرت دا صدقہ اور صدقہ ان حیراتاں دا جنہاں حضور نے غار سور تے غار حرا دے اندر گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے سڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے علاقہ بھر دی اور پاکستان دی عظیم الشان شخصیات معزز و محترم شخصیات اسٹیج دی زینت ہیں آپ احباب ان عظیم ہستیاں دی زیارت بھی کر رہے ہو جناب نقیب ملت بھائی عابد حسین صاحب قادری عابد تشریف فرمانے عذر برادران سناخان رسول تشریف فرمانے انشاءاللہ میں تو بعد حاضری پیش کروں گی میں انتہائی مختصر وقت دے اندر اپنی حاضری پیش کروں گا قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا رب العزت نے اسلام کے اندر دو طرح دے حقوق رکھے ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد اللہ دے حقوق دے اندر اپنے حقوق دے اندر اللہ کریم نے فرائض رکھے نماز روزہ حج زکات ارشاد فرمائے کہ فرائض ادا کرو اے اللہ دا حق ہے
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا اللہ دے تھوڑے رزق تے راضی ہو جائے اللہ دی تھوڑی عبادت تے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اپنے حقوق دے اندر اللہ کریم نے نرمی رکھی، مگر جب حقوق العباد دے بندیاں دے حق دی واری آئی تے سختی رکھ گئی۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بکری نے دوسری بکری نو سنگ مارے تو قیامت نو اودا بھی بدلہ لے کے دیتا جائے گا۔ اپنے حقوق دی باری آئی تے اللہ نے فرمایا میں اپنے حق معاف کر دے ماں، یہ میری رحمت ہے۔ جب بندیاں دے حقوق دی باری آئی تے فرمایا کہ جب تیری ماں ناراض ہے، جب تک اپنی ماں دے دروازے تے جا کے اپنی ماں تو معافی مانگ کے انہوں راضی نہ کرے، اللہ فرماتا میں بھی راضی نہیں ہوں گا۔ اگر باپ ناراض ہے تے باپ دے دروازے تے چلا جا، بھائی ناراض ہے بھائی دے دروازے تے چلا جا، یار ناراض ہے یار دے دروازے تے چلا جا، اُدھ کلو معافی مانگ، او راضی ہو جائے رب راضی ہو جائے گا۔ اصول بن گیا کہ جڑا ناراض ہوئے پہلے انہوں راضی کرو پھر رب راضی ہے۔ عرض کی تھی اللہ تے دنیا دار نے دنیا دار ناراض ہوئے اُدھ کلو جا کے معافی مانگا راضی ہو جائے تو راضی ہو جانا ہے۔ تے جے کدے تو ناراض ہو جائے تے میں کیڑے دروازے تے آواں؟ بیت اللہ گھر تیرا ہے جی اتھے جاواں تے ملتا تو اتھے بھی کوئی نہیں، جی میں مسجد وچ جاواں تے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجد ساریاں اللہ دیاں نے جاواں تے ملتا تو اتھے بھی نہیں۔ اے الہ العالمین میں کیڑے دروازے جا کے تتھو معافی مانگا جتھے تو راضی ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ چا اللہ نے اس دروازے دا ذکر فرمائے۔ یہ اچھا جے سبحان اللہ بولو تے میں پڑھاؤں قرآن بھائی نہ بھائی میں پچھلے سال تو انہوں انجدہ نہیں سان چھڑ کے گیا، انہوں پتہ کہ رات 2:30 بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گھرندہ ہی نہیں۔ تو میری واری چونکہ آخر تے آندھی ہمیشہ جدو اندھی نیند پوری ہو جاندی ہے پھر کہندے ایسی صاحب نو لے آؤ۔ میں آگیا بھائی ہون میں کوشش کرنی ہے تو انہوں جلدی جلدی تصور اور تخیل اچھ مدینے لے چلنا، جنہیں جنہیں میرے نال چلنا ہے وہ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ۔ اسٹیج والیو بھائی تو آڈا حق تھوڑا جا زیادہ باندھا تو انہوں ویک لو نبی کریم نے سارے تو اچھا کر کے بٹھایا ہے، تسی سارے تو اچھا سبحان اللہ بولو بھائی سارے زور لگا کے تسی بھی بولو سبحان اللہ۔ دوسرا لنگر بھی ہے تو عمرے دا لنگر بھی ہے، میں دعا کر رہا اسٹیج والے سارے آمین آکھو میری دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا سارے تو اچھا سبحان اللہ بولے سارے عمرے دے ٹکٹ ہو تو ہی نکلا ہو۔ اچھا ہون جڑا اس تو اچھا بولے قرآن دادیاں ہو گئیاں حج تے لوگ جاوان دیاں تیاریاں کر رہے، یا اللہ جڑا اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے اپنے مرشد سائیں نال حج کر کے آوے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی تشریف لگے آوے۔ تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اچھا بولے اج جاگ دے محفل وچ حضور دا دیدار نصیب فرما۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہون کام ایتھے کی رکھیا جی بھائی پھر اولا بولے ہو بھائی۔ زندہ بار ماشاءاللہ۔ عیسیٰ قبلہ منو فرما رہے سن کہ تو ساں پیغام بھیجیا کہ شفاعت رسول میں گفتگو کرنی ہے میرے تو قبل مفتی اعظم پاکستان خطیب ملت اسلامی حضرت مفتی محمد اقبال صاحب دامت فیوزہ آپ خطاب کر کے سوالے نہ میں انشاءاللہ تھوڑا ٹچ سوالے نہ دیواں گا ورنہ 2.5-3 گھنٹے دا موضوع ہے جڑا کئی بار تسی میں تو سن چکے شفاعت رسول اور میدان محشر دا نقشہ جڑا میں پیش کر دیا، مگر میں انشاءاللہ العزیز کوشش کرنی ہے عمرے دے ٹکٹ نکلنے لوگا مدینے جانا ہے۔ میرا دل کردا ہے یا او محبوب بڑا لجپالے نہ کس نو اوتھے بلا کے دیندا کس نو گھر آ کے دے جاندا ہے۔ تے حاضری تے ایویں 2 4 5 7 10 20 لوگاں دی ہونی ہے نا عمرے والی، میرا دل کردا حضوری سارے نو نصیب ہو جائے۔ آؤ چلیے تصور تے تخیل وچ مدینے اس آیت مبارکہ وچ رب تعالی نے اس دروازے دا ذکر کیتا جس دروازے تے رب اپنے گناہگاراں نو معافیاں عطا کر دیندا ہے۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا بلو اللہ اذ ظلموا انفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ پروردگار ارشاد
فرمایا جے تیری ماں ناراض اپنی ماں دے دروازے آ کے معافی منگ میں معاف کر دیواں گا کہ باپ ناراض باپ دے دروازے آ جا یار ناراض یار دے دروازے آ جا بھائی ناراض بھائی دے دروازے آ جا عرض کی دی اللہ تے دنیا دار نے کدے تو ناراض ہو جا کیڑے دروازے آ کے معافی منگا اللہ نے فرمایا اے میرے گناہ کرنے والےو کملی والے اعلان کر دے جڑے اللہ دا گناہ کر لین اپنی جاناں تے ظلم کر لین اللہ نے فرمایا جے معافی منگنا چاہنا پوے محمد دے آ جا عرض کی دیا اللہ معاف کر دے گا اللہ نے فرمایا میں پھر بھی معاف نہیں کردا عرض کی دیا اللہ معاف کیویں کرے گا فرمایا میرے یار دے دروازے آ کے واستغفر اللہ کھلو معافی مانگ عرض کی دیا اللہ معاف کر دے گا اللہ نے فرمایا پھر بھی معاف نہیں کردا یا اللہ معافی کیویں دے گا فرمایا واستغفر لهم الرسول فرمایا کملی والے دے دروازے آ کے اللہ کھلو معافی مانگے معافی کوئی نہیں محمد سفارش کر دے میں معاف کر دے توڑی آواز بابا فرید گنبد نو چوم کے مدینے والے دے گنبد دا بوسا لوے تے اکھ کملی والے میں اکھی بیخ کے آئیاں تیرے غلام ادھی راتوں رات ڈھل گیا جے بھی تیریاں ہی راواں پہ اڑیک دینی جڑا بندہ ہاتھ نہیں چکدا نال دا بندہ پھڑ کے چک کے بولو سبحان اللہ جدی ماں نے الڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے او چپ روے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے بالے او بولے سبحان اللہ میرا دل کردہ میں اس آیت دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کو کروا کے آما عارف حد سلطان تے کلم ہی توڑ کے رکھ دیتا تے آبی رجا فرما دینے نا رب عرش معلائیوں تے نا رب خانے کعبے نا رب علم کتابی لبیا نا رب بچ محراب گنگا تیرتھ امول نہ ملے مارے تڑے پہ حساب جگدہ مرشد ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب پروردگار ارشاد فرما الا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ اچھا معافی تینوں دے دیتی ہے ظالم لوگاں نے ترجمہ کیتا اے نبی اساں تیرے گناہاں دی معافی تینوں دے دیتی ہے لوگوں پاک پتن شریف بابا فرید نگری دے رہنے وال کہ نبی ماذا اللہ گناہگار ہو جائیں امت نو کون بخشواوے گا نبی تے ہوتا ہی معصوم عن الخطا نبی گناہ کر دئی نہیں عرض کی دیا لجے نبی نے گناہ ہی نہیں کیتا نبی نو معافیاں کا دیا پیا دینا ہے اللہ فرمایا لیغفر لک اللہ علماء نے فرمایا اللہ کا دی اندر اللہ ملکیت دیئے اللہ نے فرمایا میں نبی نو معافی دیتی نہیں نبی نو معافی دے دیتی ہے یا اللہ جے نبی نے گناہ کیتا ہی نہیں نبی نو معافی کا بھی دے دیتی ہے اللہ فرما دنیا والیو معافی میں نبی نو دے دیتی ہے کہ رب نے جگ چیلان کر دیتا جدے کلو گناہ ہو جائے جنہیں معافی لینی ہوئے کوئے محمد ٹر جائے معافی یار نے دے دیتی
معافی لینی لیغفر لک اللہ دے اندر لا ملکیت دی یار میں گھر جاواں تے گھر والے نو آکھا کہ فلاں برتن کتھے وے تے گھر والے آکھیا حافظ جی او ہم سایاں نو دیتا ہے تے میں کیا منگوا لو تے گھر والے آکھیا حافظ جی او دے دیتا ہے تھوڑا جے ہور ہولا بولو تو انو کدھر نظر نہ لگ جائے ہور ہولا بولو باہر آواز تے جانی نہیں نہ چاہیے ہاتھ بھی نہ چکیا جے مت کدھر کوئی شہید ہو جائے میں پھر سے کہ بلا میں راتی فیصلہ آباد ہاں تو میں آکھیا بھائی جن نے مدینے جانا ہاتھ کھڑے کر لو سارا اتنا بڑا اس تو بھی زیادہ بڑا اجتماع سی سارے ہاتھ کھڑے کر لے وہ ایک نے ہاتھ نہ کھڑا کیتا میں انہوں پوچھا بھائی تو ہاتھ نہیں کھڑا کیتا وہ کہنے لگا امی نے آکھیا سی کہ پتر ملا شریف تو سیدھا گھر ہی آویں میں نے پتہ کئی بیلی اس وجہ تو بھی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے اچھا میں دعا کرنا پیر صاحب سارے آمین فرماؤ دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا ہاتھ چکے اچھا جا سبحان اللہ بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی تشریف لگے آوے جڑے میں بار بار کہنا نا خطبہ اے نقبہ اے ثنا خان اسی سارے کہنے ہاتھ کھڑے کر لو ادھے چ یقین کرو ساری کوئی غرض تے غایت نہیں میں سورہ یاسین اچ پڑھے کہ اللہ کریم نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرمایا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے قیامت نو جدو اللہ تو ہاڈے ہاتھ نو پوچھے نا کہ بندہ ساری زندگی تیرے نال کی کردا رہیا اے ہاتھ کہ یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا رہیا پر جدو کملی والے دا نام آوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا رہیا ہن تے ہاتھ نو بخشش دا وسیلہ بناؤ تے بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا جنہیں گناہ کر لیا نے وہ آج در مصطفیٰ تے جنہیں معافی لینی ہے آج در مصطفیٰ تے جنہیں معافی لینی ہے اج لوگ کہتے ہیں تسی مدینہ طیبہ کی لینے جاتے ہو جناب پیر رجب علی چشتی صاحب نے میریاں بھی مدینہ طیبہ ملاقات رہی ہیں تے ہر ملاقات میں نے ایک فرمانا جشن سرکار مدینہ یاد رکھیا جے جشن سرکار مدینہ یاد رکھیا جے انہاں نو بھی پتا جنہاں حاضریاں دتیاں سب نو خبر ہے اللہ سارے دے نصیباں چ کرے لوگ کہندے مکہ ایک نماز پڑھیے تے لکھ دا ثواب ہے مسجد نبی چ ایک نماز پڑھیے تے 50,000 دا ثواب ہے اسی دنیا دار ایڈے سیانے پیر سائیں کہ اسی ڈبل شاہ نو 50,000 دے کے تے لکھ کرا لینے ہے نا اسی 50,000 ڈبل شاہ نو دینے تے لکھ ہو جاتا ہے اسی لالچیاں کعبے ایک نماز پڑھیے تے 50 لکھ دا ثواب ہے تے مسجد نبی چ پڑھیے تے 50,000 دا ثواب ہے یا اللہ سی تے 50,000 نو لکھ کران والیاں تے تو سانو 50,000 وال بلا رہے ہیں لکھ وال بلانا تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو گے میں نے پھر بھی تسلی رہے گی بولے تے ہے ہونا یا اللہ 50,000 وال بلا رہے ہیں سانو مکہ کعبے وال بلانا ہے تے لکھ دا ثواب ہے بے شک لکھ دا ثواب ہے 50,000 وال کیوں 1500 سال بعد تیری سمجھ چ گل آ گئی ہجرت دی رات ابو بکر دی سمجھ چ کیوں نہیں آئی انہیں لکھ دا ثواب چھڑیا بیت اللہ چھڑیا تے یار پیچھے ہجرت کر کے مدینے آ گئے آکھیا تانوں لکھ دے ثواب دی لوڑ نہیں آکھیا لکھ کی کرنا جے یار دا مکھ ہی نظر ہی نہ آوے سانو 50,000 قبول ہے صبح تے شام یار دا مکھ تے ویکھیا کران گے نا عرض کیتی یا اللہ تو لکھ وال نہیں بلا رہا 50,000 وال عرض کیتی یا اللہ مدینے وال بلا رہے سانو مکے کعبے وال بلاؤ اللہ نے فرماتے میں گل ادھی سمجھ آ رہے نے کعبے ایک نماز پڑھے لکھ دا ثواب لکھیا جانا ہے پر کعبے ایک گناہ کریں لکھ لکھیا جانا ہے پتہ چلیا کعبے گناہ بھی لکھ دا ثواب بھی لکھ دا مدینے آواز آوے گی مدینے آ جاؤ کعبے ایک گناہ کریں لکھ لکھیا جانا ہے مدینے لکھا لے کے آ جاؤ اسی سارے ہی معاف کرا لو مدینے لکھا گناہ لے کے آ جاؤ سبحان اللہ. اتھے ایک گناہ کرے لکھ لکھیا جانا ہے.
اتھے لکھاں گناہ لے کے آ جا سی آپ ہی سارے معاف کرا لوا گے ساڑے اسلاف نے ایویں نہیں مدینے نال پیار کیتا حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ یہ او بابا ہے کہ جنہی زندگی دا اکثر حصہ مدینہ طیبہ گزرے ہے چورا شریف دے عظیم خلفاء بچو آج بھی مدینہ طیبہ جاؤ تے آج بھی وہ لنگر خانے مدینہ چ موجود نے جڑے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے بنوائے نے جماعت منزل دے نام تو جدو عربی اجے بڑے غریب سن جدو تیل دے کنویں نہیں سن نکلے بابا جی ادوں بڑے امیر سن تے اتھوں پر صغیر جو دولت کٹھی کر کے جا کے مدینہ دے لوگاں چ تقسیم کر دے سن تے عربیاں نے اس ویلے آپ نو لقب دیتا ابو العرب ابو العرب ہے عجمی تے عربیاں نو انج پالدا جویں باپ اپنے پتراں نو پالدا ہے لوگ آکھیا ابو العرب او پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دن میں حضور دے روزہ انور دے قریب تو گزریا تے ایک 10 سال دا چھوٹا جا بچہ عربی پہناوا تے لباس پہنے ہیں تے حضور دے گنبد خضرا ول ویکھی جاوے تو روئی جاوے تو روئی جاوے تو روئی جاوے پیر جماعت علی شاہ صاحب او پیر جماعت علی ہے جدے مرید دے پیراں تھلے مدینے دے کتے دا پیر آیا تے آپ نو خبر ملی تے آپ نے مرید نو ڈانٹ کے فرمایا جاؤ کو مدینے دا کتا ڈھونڈ کے لے آؤ مدینے دا کتا آیا تے پیر سید جماعت علی شاہ لکھاں مریداں دا پیر تے سید زادہ مدینے دے کتے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے تے رو کے فرماندے نے یار اتھے ہی معاف کر دے جدھر کدھر شیار نو شکایت نہ لا دے انہوں اتھے ہی معاف کر دے وہ جڑا مدینے دے کتے دا دکھ نہ برداشت کرے وہ مدینے دے بچے نو روندا کیویں برداشت کر سکدا سی تائیوں تے آجی بول کے کہندا اجڑ چار دی پھراں اے بدواں دے اجڑ چار دی پھراں انہاں بدواں دے میرا گولیاں بچ شمار آ جائے ایسے واسطے کرام ایت کر لے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے حضرت پیر جماعت علی شاہ سے بچے دے قریب آئے فرما بچیا رونا کیوں ہے اے لگا بابا جی اج تیر دیر گزرے میں کھادا کچھ نہیں بابا جی پیٹ جو بھوک دی گرمی نال رو رہے آؤ آپ نے فرمایا بیٹا جاؤ تیری اماں اڈیک دی ہوے گی ابو اڈیک دی ہون گے جا پترا ماں دی گودی چ جا کے کھانا کھا لے جدوں ماپیاں دی گل آئی بچے دی چیخ نکل گئی رو کے کہن لگا بابا میں نبی کو لے میں نہیں آیا میرا ہویا جو کوئی نہ بابا میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں بابا جی میں رونا اے یتیموں کے جگ دے یتیماں نو پالن والے اج میں تیرا پرونا بن کے آیا انا ضعیف کا یا رسول اللہ نالے روئی جاندا نالے نبی دے روزے والا ویکھی جاندا تے عرض کردا سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ ہاتھ بلند کر لو کھیاں بند کر لو اج جشن سرکار مدینہ چ بیٹھ کے اپنی جھولی دے اندر اپنی زندگی دے ہو کے ہاڑے ہاواں اپنے دکھ تے پریشانیاں رکھ لو آؤ اج معافی دے بانے اپنے ماہی نو سارے کام سنا لئیے کہ تسی بھی عرض کرو سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی
اللہ کملی والیا ساڈے کول صدیق ابو بکر ورگا نہیں ساڈے کول علی عمر ورگا نہیں ساڈے کول حیا عثمان والی نہیں ساڈے کول شجاع علی والی نہیں ساڈا عشق بھی بلال ورگا نہیں ساڈی اڑیق بھی اویس والی نہیں پر بچیاں دا سر صدقہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ بچہ رو کے نبی دے گنبد خضرا وال ویکھی جا رہا پیر جماعت علی شاہ بچے نو پکڑ کے جماعت منزل لے گئی لنگر مدوا کے بچے دے سامنے رکھے آؤ وہ تین دن دا بکھا لنگر کھا رہے آؤ پیر جماعت علی شاہ فرمان لگے بچے آؤ تینوں پتہ میں کون کہن لگا بابا جی مینوں نہیں پتہ کون نالے بچہ لنگر کھائی جا رہے آؤ آپ نے فرمایا میں پاکستان دا بڑا بڑا پیر ہاں لکھا دنیا میری مرید ہے بچیا میں سید زادہ ماں اتھے پتھا رہنا یا جا پاکستان چلیے اتھے ماں دا پیار بھی دیواں گا ابو دا پیار بھی دیواں گا دنیا تیرے ہاتھ جمعہ کرے گی لکھا دنیا تیری مرید بن جائے گی پتر کھانا بھی سونا دیواں گا بچے نے لقمہ لبا دے قریب لے آکے رکھ دیتا پیر جماعت علی نو لے کہ میرے نبی دی آستانے تے آیا تے کہن لگا بابا پاکستان جمع دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا ابو دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا اشارہ کر کے کہن لگا اتھے محمد روزہ بھی لبے گا آپ دی چیخ نکل گئی فرمایا پتر آؤ اے اتھے لبدا میں مدینے کی لینے اوناس بچہ دامن چھڑا کے دوڑ گیا تے مڑ کے کہن لگا بابا رکھے اپنا پاکستان کھول نہ اماں بغیر رہ سکنا ابے بغیر رہ سکنا کھانے بغیر رہ سکنا مدینے والے بغیر نہیں رہ سکنا جیو 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 صدا جیو سبحان اللہ سبحان اللہ جگ بغیر تے رہ سکنا پر مدینے والے بغیر نہیں رہ سکنا دعا کریا کرو اللہ مدینے والے دا درد نصیب فرما دے اللہ مدینے دی محبت نصیب کر دے میں پہلی بار جدو اکاڑا آیا نا بابا جی رجب علی چشتی صاحب اس ویلے میرے ایک دوست نے بھائی محمد ارشاد چوراہی صاحب یہ میرے بھائی محمد افضال چوراہی صاحب میرے پیر بھائی بیٹھے ملک ارشد صاحب بیٹھے دیگر تمام معززین علاقہ تشریف فرما میں پہلی بار آیا نا تے میں دیکھیا تے انہاں دی گلی دے موڑ دے اوتے ایک بورڈ لگیا اوپر لکھیا کہ حکیم صاحب کی دکان اس گلی میں ہے نال تیر دا نشان ایرو دا نشان میں پوچھیا اے حاجی صاحب بورڈ کیوں لگے کہنے لگے کہ اسی صاحب ساڑی اس گلی چ بڑا کیوں مشہور حکیم ہے لوگ دور دراز وہ کل دوائی لینا تے نے پوچھنا پہلا حکیم صاحب دی دکان کتھے دے کہ حکیم صاحب نے گلی دے نکر تے بورڈ لگا دیتا ہے کہ حکیم صاحب دی دکان اس گلی چے نال تیر دا نشان رکھے تاکہ آن والے نو پوچھنا نہ پوے کہ حکیم صاحب دی دکان کتھے وے او تیر دا نشان دس دے حکیم دی دکان ادھر ہے حکیم دی دکان ادھر ہے میں جدو کعبے دا طواف کر کے کعبے دی چھت ول ویکھیا او جڑا کعبے دا پرنالا مزاب رحمت ہے او دا رخ مدینے والے کیویں تیر دا نشان دسدا ہے حکیم دی دکان اس گلی سے کعبہ بھی اشارہ کر کے کہہ رہا حاجیو حج ایتھے ہوندا جے قبول مدینے ہوندا حج ایتھے ہوندا جے تے قبول مدینے ہوندا جے جنہ قبول کرانا ہے آؤ مدینے والے دی بارگاہ چٹور چلو لے چلنا پیرے باہو دے دربارو تو ویسے میں ایڈی سبحان اللہ پاکستان سے پہلی بار ایڈی ہولی سنے جڑا بندہ ہاتھ چکن جو گا ہے وہ تو چکے بولے سبحان اللہ اتنا بڑا اجتماع تے ایڈا روند پہ مار دیو
میں رحیم یار خان گیا تے میں کہ روند نہ مارو، ایک دوسرے نے پوچھن لگے پھر روند کی ہوندا ہے؟ تہانوں تے پتہ تسی ماردے رہندے ہو بھائی، لہذا روند نہ مارو تے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ جڑا جڑا حضور دے مدینہ طیبہ دی تڑپ لے کے بیٹھا ہو بولو سبحان اللہ۔ گرامی قدر پیر باہو نے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا۔ آبی رجا فرماتے نے پہ بسم اللہ اے اسم اللہ دا اے بھی کہنا پارا نال شفاعت اے سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حد بحد درود نبی تے جیدہ عید سارا میں قربان بنا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا۔ میں ہمیشہ کہنا اسی تے بازار وچوں کو فروٹ لے لئیے نا 5 درجن کیلا لے لئیے تے دکاندار 5 درجن کیلے چ ایک گلیا کیلا پا دے وے تے اسی او کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے کہ میں پیسے پورے دیتے نے میں سودا کھرا لینا ہے تو تے میں 5 درجن کیلے چ ایک گلیا کیلا قبول نہیں کر دے۔ اس مدینے والے دی غلامی تے ناز نہ کراں جنہیں سارے گلے سڑے چولی پا لے نے تے آکھیا گندے مندے مینوں دے دے، میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نو انج دا بنا دے مانگا نبی بھی انہاں چ کھلوندیاں دعاواں کریا کرنگے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو۔ مینوں کہہ رہے سن کہ شفاعت مصطفیٰ دی گل کریا جے یار یہ عنوان 2.5-3 گھنٹے چ میں بیان کرنا پر لو میں ایکو جملے جو سارا محشر دا میدان سارے محشر دا میدان سارے محشر دا میدان ایکو جملے چ عرض کر دیواں ایکو جملے چ عرض کر دیواں۔ نوجوانوں کوئی شک نہیں 50,000 سال دا دن ہوئے گا، ادھر بھی کوئی شک نہیں سارے نبی بھی کٹھے ہونگے، سارے نبیاں کٹھے ہو جانے، کون دیوالی دی بارگاہ چ آ جانے، اپنی امت دا بھی لے کے آ جانے تے میرے نبی نے سجدے چ سر رکھ کے عرض کری یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ لوگ کہندے 50,000 سال دا دن ہوے گا پر رب کعبہ دی قسم ہے رب دا 50,000 سال دا دن مک جانا جے محمد دی رحمت مکنی کوئی رب دا 50,000 سال دا دن مک جانا میرے نبی دی رحمت ختم نہیں ہوئے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر اس پینڈے پہ گیا تو پھر ساری تقریر ایسے تے ہو جائے گی۔ اما شاہ صدیقہ دی بارگاہ نے ایک دن مدینے دیاں بیبیاں آ گئیں تے حضور دے حجرے چ بیٹھ کے عرض کرن لگیاں یا رسول اللہ سارا دین مرداں واسطے ہی آیا ہے؟ حضور فرما کیوں؟ تے بیبیاں کہہ لگیاں یا رسول اللہ جہاد کرن تے مرد حج تے تواڈے نال جاواں تے مرد جمعہ پڑھن تے مرد نماز پیچھے پڑھن تے مرد ہر ویلے تواڈی زیارت کرن تے مرد تقریر سنن تواڈی تے مرد خطاب سنن تے مرد تے ساڈا بیبیاں دا دین کدھر گیا؟ اسی بس آٹا گند کے روٹیاں پکانیاں تے بچے ہی پالنے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بیبیوں تسی انج کریا کرو ہفتے چ ایک دن عائشہ دے حجرے چ آ جایا کرو، میں محمد تہانوں بھی دین سکھایا کراں گا۔ عورتاں نے دن مقرر کر لیا حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے چ آ جانا۔ میرے نبی نے عورتوں تبلیغ کرنی دین سکھانا۔ ایک دن حضور نے خطاب ذیشان فرمایا امام الانبیاء تے خطیب الانبیاء نے، میرے آقا نے فرمایا سنو بیبیو جس عورت 3 بچے نابالغ فوت ہو جان انہاں بچیاں دی شفاعت نال اللہ قیامت نو ماپیاں دے گناہ معاف کر دے گا۔ اتنا بڑا اجتماع پڑھے لکھے احباب تشریف فرماؤ، منو ایمانداری نہ دسو دنیا دار دا پتر شفاعت کر سکتا ہے تے آمینہ دا پتر نہیں کر سکتا؟
حضور نے فرمایا بچیاں دی، اور نبی کریم نے فرمایا جڑا کچا بچہ اپنی ماں دے پیٹ وچ فوت ہو جائے، کچا بچہ فرمایا اپنی ماں دے شکم وچ فوت ہو جائے، وہ اپنے ناڑو نال بن کے قیامت نو ماپیاں نو کھچ کے جنت چلا جائے گا۔ جب حضور نے نہ فرمانا تے ایک عورت اٹھ کے کھلو گئی تے کہنے لگی کملی والیا جنت چ اونا جانا جنہیں نابالغ 3 بچے فوت ہو جان کے 2 والے بھی جاون گے۔ میرے نبی دی رحمت للعالمین جوش چاگے تے حضور نے فرمایا جاؤ جدے 2 بچے نابالغ فوت ہون وہ بھی جنت وچ جاوے گا۔ ایک عورت اٹھ کے کھڑی ہوگی تے کہنے لگی کملی والیا اے جدا ایک ٹر جائے، سبحان اللہ نا، ایک باری گھر جا کے ضرور بولے آجے، نہیں تے مشورہ کر لو اس گل تے سبحان اللہ بن دیئے کہ نہیں بھائی۔ عورت کہنے لگی کملی والیا جدا ایک بچہ فوت ہوئے، حضور دی رحمت نو جوش آیا، فرمایا جاؤ جدا ایک بچہ نابالغ فوت ہوئے گا نا اس بچے دی شفاعت نہ او دے ماپے بھی جنت وچ جاون گے۔ عورت چلی گیا، تھوڑی دیر دے بعد میرے نبی حجرے دے اندر آئے، اما عائشہ اپنے حجرے دی نکر چ بیٹھ کے پیاں روندیاں نے، ادھر اما عائشہ دی اولاد کوئی نہیں، میرے آقا نے قریب آ کے فرمایا عائشہ رونی کیوں ہے؟ عرض کی دی کملی والیا کدے 3 ٹر جان جنتی ہے، کدے 2 ٹر جان جنتی ہے، کدے 1 ٹر جائے جنتی ہے۔ عرض کر دیا سونے جدا ہو گئی کوئی نہ، میرے نبی دی آقا جی اتھرو آ گئے، فرمایا عائشہ رونا جدا کوئی نہ ہوئے ادا میں جو بن کے آ گیا۔ اچھا بولو، اچھا بولو۔ زندہ باد، توجہ ہے سارے دی؟ چلیے ہولے ہولے مدینے وال یارہ جیڑی ٹھنڈی جی ہوا پہ چل دی ہے، میری تیری آواز مدینے لے جاوے، حاضری لگ جائے ساڑی مدینہ طیبہ وچ۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار چشتیاں دا امام، جو کہ چشتی بیٹھے نے بھائی توڑا خاندان چشتی سارے دا بیٹھا، میں وچ نقش بندی بے ذوقہ جا بندہ پھنس گیا، اسی سارے ماشاءاللہ چشتی ذوق والے ماشاءاللہ۔ میرا دل کردہ میں تو انہوں تھوڑا جا چشتی رنگ عرض کر دے، حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار۔ بابا جی آپ دی بارگاہ 2 مرید آئے تھے، کہنے لگے بابا جی حج کرن چلے ہیں تو دعا کریا جے، عشق دا مزاج بڑا نازک ہوندا، کوئی اپنے محبوب دی گل کرے نا دل کردہ میں اپنے محبوب دی گل چھیڑ دے ہاں۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے تاجدار نے فرمایا حج کرن چلے ہو تے مدینے نہیں جانا، عاشق تے گل ہی مدینے نہیں جانا۔ مرید کہنے لگے بابا جی حج کرن چلے ہاں، ویلا ملیا تے اوندیاں مدینیوں ہو کے آواں گے۔ فرمایا وہ چلے ہو انج نہیں آکھی دا کہ حج کرن چلے ہاں تے ویلا ملیا تے مدینیوں ہو کے آواں گے، انج کہیدا مدینے چلے ہاں ویلا ملیا تے حج بھی کر آواں گے، کیونکہ اصل الاصول بندگی اس پاک در کی ہے۔ نوجوانوں مرید حج کرن گئے نا تے مکہ المکرمہ دے قریب پہنچے تے راہ وچ ڈاکواں لٹ لیا، انہاں سامان بھی کھولیا، ماریا بھی۔ اللہ نہ کرے تو آڈا کدے واہ انہاں ڈاکواں نال پاوے، اسی تے ہر ویلے دے مسافر ہاں، اے ساڈا تجربہ ہو گیا کہ جدوں ڈاکو کھول لیندے نا مال تے اے بندے نوں اس راہ ول نہیں جان دیندے جدھر بندہ جاندا ہوندا، ہور راہ ول ٹور دے ادھر جاؤ کدھر جاسوسی نہ ہو جائے۔ وہ ڈاکواں نے مال لٹ لیا تے مار کے نہ تے کہنے لگے ادھر نہیں جانا ادھر جانا، او راہ مدینے والا جاندا سی۔ یہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے، لمبا سفر کر کے مڑ مکے آئے، حج کیتا، پھر مدینہ طیبہ حاضری تے مڑ واپس آئے نا تے بابا جی نے پوچھے ہاں بھائی بیلیو حج کیسا رہا؟ عرض کی تھی حج تے بڑا لطف آیا، پر حضور راج ڈاکواں لٹ لیا تے بڑا ہی ماریا، سامان بھی کھولیا، پیسے بھی کھولے تے حضور سفر بھی بڑا دراڈا کروایا کہ اسی مکے وال جا رہے سا، مدینے دے راہ تے پا دیتا تے لمبا سفر کرایا تے حضرت خواجہ غلام فرید فرمان لگے چپ ہوئے، جڑے یار دے شہر دے ڈاکو ہونا انہاں دیاں بھی شکایتاں نہیں لائی دیاں۔ مرید چپ کر کے اگلے سال بابا جی آپ حج کرن گئے نا
قدرتی معاملہ آپ نو بھی انہاں ہی ڈاکواں لٹ لیا، ماریا، سامان کھولیا، پیسے کھولے تے آپ نو بھی نہ مدینے دے راول پا دیتا۔ آپ بھی جد لٹے لٹائے تے حج کر کے واپس آئے تے مریداں نو خبر ہوگی کہ بابا جی نو بھی مار پئی ہے۔ انہاں دا خیال تے بابا جی سانو دسن گے تے آکھاں گے بابا جی تساں تے فرمایا سی کہ یار دے شہر دے ڈاکواں دیاں شکایتاں نہیں کری دیاں تے آپ کیوں کر دیو؟ 3 مہینے گزر کے بابا جی بولے ہی نہیں۔ ایک دن مرید صلاح کر کے کٹھے ہو کے آئے تے کہنے لگے بابا جی اے سنیا تہانوں بھی مار پئی سی؟ آپ نے فرمایا چلے ہو تو انہوں آکھیا سی یار دے شہر دے ڈاکواں دیاں شکایتاں نہیں کری دیاں تے ایویں شکایتاں کری جاندے او ڈاکو تے چنگے ہی بڑے نے۔ مرید کہنے لگے چنگے کیویں بابا جی وہ تے مار دے ہی بڑا نے۔ آپ نے فرمایا نہ بھائی نہ وہ تے ڈاکو چنگے بڑے نے، بابا جی چنگے کیویں؟ کہ آپ ہی رجال فرمان لگے مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے بل بجین دے مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے بل بجین دے مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے بل بجین دے انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے آپ نے فرمانا ڈاکواں دیاں شکایتاں نہ کرو او جنہ بھی مار دینے رات مدینے دے پا دیندے نے او برا کیویں ہو سکدا ہے جڑا بندے نو مدینے دے رات پا دیندا ہے۔ نوجوانوں ساڈے بزرگاں نے ہمیں مدینے نال پیار نہیں کیتا اوتے جانوراں نال بھی پیار کر دے اوتے ہر اس چیز نال پیار کر دے جدی نسبت مدینے والے نال ہو جائے۔ نوجوانوں آ گجرات دی نگری دا تاجدار حضرت بابا کاواں والی سرکار حضرت بابا جی کاواں والی سرکار ہر ویلے کفی آپ دی آستانے تے اج بھی رہندے نے۔ کسے نے پوچھیا بابا جی لوگ طوطے پالدے نے مور پالدے نے کبوتر تے چڑیاں پالدے نے اے کالے رنگ دا کوا دے نال کدے کسے پیار نہیں کیتا تسی انہاں کاواں نال پیار کیوں کردے ہو؟ اکاں وچ اتھرو آ گئے رو کے فرمان لگے بیلیا میں سنیا جانوراں وچوں کبے دی عمر سب تو زیادہ ہوندی ہے، کوئی کبا 500 سال عمر دا ہوندا ہے، کوئی 1000 سال دا ہوندا ہے، کوئی 1200 سال دی عمر دا کبا ہوندا ہے۔ فرمایا میں انہاں نال پیار کرنا خورے کسے دی آڑے او کبا بھی میرے بنے رہتے بیٹھ جن نے محمد دی زیارت کیتی اور کسے دنوں کام ہی میرے بنے رہے آ جائے جن نے محمد عربی دی زیارت کی تھی۔ جڑا بھائی جاگ دینا ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ۔ وقت تھوڑا ہے بات نو سمیٹ دے وہاں حضرت مولانا عبدالرحمن ملا جامی رحمت اللہ علیہ سویرے سویرے ٹھنڈی ہوا جڑی چل رہی ہے نا چل دی نا کہ انہوں مخاطب کر کے فرما دے نسیمہ جانب بتہا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن۔ فرما دے آج جڑی ٹھنڈی ٹھنڈی صبح ہوا چل دی ہے نا انہوں بعد نسیم کیا جاندہ ہے۔ یاروں جو بابا جی رجب علی چشتی صاحب کڈے ہی ماشاءاللہ چنگے اونج بھی چنگے تے اونج بھی چنگے جڑے ہر سال لوگاں دے مدینے جان دا انتظام کر دے ہیں۔ ویسے سبحان اللہ کیا نہیں بن دی سی یہ تھے ہن میں کیڑا کلیہ برتاں تے تسی سبحان اللہ بولو گے میں نو پتہ مست ہو گئے ہو پر شیخ سادی فرماد نے اونٹ مستی آوے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندہ ہے۔ عشق رسول دی مستی چی بولی جو سبحان اللہ۔ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی حوانو کہندے نے نسیمہ جانب بتہا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن۔ یہ آدم چشتی دی زبان چاکھاں تے فرماد نے آکھی سونے نو ہوائے نہیں جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہوئے۔ مولانا جامی دن تے رات مدینہ مدینہ کر دینے ایک دن دروازے چ کھڑے تے دروازے چ قافلہ گزریا فرما کتھے جا رہے قافلے والے آکھیا سی مدینہ تو رسول جا رہے ہیں۔ عشق دی ہوک اٹھی تے اندروں آواز ہی ہر ویلے مدینہ مدینہ کرنا تے آؤ ویکھ مدینے دا قافلہ جا رہا ہے۔ جامی چل مدینے عقل کہنے لگی کیویں جاویں گا
تیرے کول زیادہ راہ کوئی نہیں، پیسہ دھیلا کوئی نہیں، سامان کوئی نہیں، سفر دے واسطے طاقت کوئی نہیں، تے کیویں جاویں گا؟ عشق نے راہبری کی تھی تے اعلی حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت دی زبان وچ عشق نے آکھیا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ عشق نے آکھیا تیرا دل مدینے، دھڑکن مدینے، عقل مدینے، سوچ مدینے، اس سامان تے سارا ہی پہنچ گیا تے رہ تے تو ہی گیا ہے نا، چل جامی مدینے۔ مولانا جامی اس قافلے نال مدینہ طیبہ ول ٹر پے، نوجوانوں نالے مدینہ طیبہ ول جا رہے، نالے نبی دیاں نعتاں پڑھدے جا رہے، تیرے روزے تے آواں مدینے وچ رہن والیا، تیرے روزے تے آواں مدینے وچ۔ بھائی پڑھو یا نہ پڑھو مرضی تہاڈی، ایڈا بڑا اجتماع تے اینی تھوڑی جی آواز۔ میں ممبر رسول تے بیٹھا تے مینوں ممبر والے دی قسم جے حضور دی پاک محفل وچ بیٹھ کے حضور دی رحمت نگاہ کر کے تے میں کرم دی نگاہ کر کے حضور دے تے میں ایک دعویٰ کرن لگا قسم اٹھا کے، میرا دعویٰ ہے کہ کملی والے کو عشق نال مدینہ منگی سونا بولا ضرور لیندا جے۔ اچھا جنہیں جنہیں مدینے چاہنا وہ ہاتھ اٹھا لبے، اس طرح نہیں بھائی، اس طرح نہیں، آج اس طرح دعا دی طرح اس طرح کر کے نا، اس طرح اس طرح میرے تاجدار چورا شریف، میرے بابا جی حضور تاجدار چورا شریف آپ ارشاد فرما دے ہوندے نے کہ سخی دے بوئے تو کوئی خالی جاوے تے سخی دے بوئے نو لاج لگ دی ہے، تائیوں تے سخی بوئے تو کسے نو خالی نہیں جان دے دے۔ اچھا جیڑا سخی دے بوئے منگتا بن کے آئے نا، اکھیاں بند کر لبے تے ہاتھ اس طرح بلند کر کے دیکھو کدھا ہاتھ نہیں کھڑا، انہوں بھی کہو یار مدینے دی دعا کرنی ہے، میرے واسطے آمین ہی کہہ دے، او ہو رے اللہ کسے دی آمین قبول فرما لے۔ آؤ مل کے سارے اسی بھی پڑھیے، تیرے روزے تے آواں مدینے وچ رہن والیا، تیرے روزے تے آواں مدینے وچ رہن والیا، کملی والے بڑے غریب بڑے کمزور تے ماڑے سنیا غریبا تیرے بوئے تے سخیا منگتے بن کے آ گیا، جے ایک باری بلا لے تیرا جاندہ کچھ نہیں، ساڈا کم بن جاندا ہی، اس واسطے عرض کرنے تیرے روزے تے آواں مدینے وچ رہن والیا، چالو سینے نو لاواں مدینے وچ رہن والیا۔ مولانا جامی مدینہ طیبہ وال جا رہے، قافلے دے سردار نہ پوچھ دے مدینہ کتنی دور ہے، انہیں آکھیا 3 منزلہ رہ گیا، اج 3 راتاں دا سفر باقی رہ گیا، پہلی رات ہی سارے قافلے والے سو گئے، مولانا جامی پہ روندے ہیں، ادھی رات ڈھل گئی، ایک شتر سوارے آیا، کہن لگا قافلے والے جامی کون ہے؟ آپ نے خیال ہے مینوں ایتھے جاندا کوئی نہیں، انہیں آکھیا میں نبی دا پیغام لے کے آیا، جا کے دے قدم پھڑ کے فرمان لگے، انہاں راواں تو قربان جاواں جنہ راواں تو میرے ماہی دا پیغام لے کے آیا۔ وہ کہن لگا جامی نبی کریم فرما رہے ہیں سارے مدینے آ جاؤ، جامی مدینے نہ آیا وے، آپ دی چیخ نکل گئی، رو کے کہن لگے کملی والے ساری زندگی درس دارے آواں جاواں گا یار نو آکھاں گا سنے آئے کہ سلام دینے اج غلام آیا عرض کی دی کملی والے کیڑا گناہ ہو گیا، سنے ہوا بھی مدینوں گزردیاں نے روکدا کوئی نہیں، پرندے بھی مدینے چ گزر دینے روکدا کوئی نہیں، امیر بھی آ رہے غریب بھی آ رہے ہیں، عرض کی تھی کملی
کملی والے جامی نے کیڑا گناہ کر لیا ساری رات روندیاں گزر گئی اگلے دن قافلہ ٹریا مولانا جامی قافلے دے سامان وچ چھپ گئے مینوں ویکھ کے کوئی روکے نا آپے جا کے یار منا لواں گا اگلی رات آئی سارے آرام کر دینے مولانا جامی پہ روئی جا رہے ادھی رات ویلے ہوئی شکر سوارے آیا کیا لگا جامی سنیا نہیں جاندا نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ آیا وے ساری رات پھر روندیاں گزر گئی اگلی رات آئی اگلا دیہڑ آیا قافلہ ٹریا مولانا جامی قافلے دیاں بکریاں چھپ گئے اپنی کھونیاں زمین لا لیاں اپنے گھٹنے زمین لا لے نیویں ہو کے ٹر گئے کوئی بیٹھ کے روکے نا ابے جا کے یار منا لواں گا جدو تیسری رات آئی سارے آرام کر جامی پہ رو دینے ابھی رات ڈلی ہوئی شکر سوارے آیا کیا لگا جامی سنیا نہیں جاندا نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ ہویا بے چیخ مار کے اندے قدم پھڑ لے فرمان لگے جا پوچھ گیا کملی والے جامی نے کیڑا گناہ کر لیا ہے سارا جگہ اوندا جامی کیوں نہ ہویا بے انہیں پھڑ کے قدمہ تو سینے نال لایا کہنے لگا میں نبی دے روزے دا پہرے دارا تیری وجہ تو تین راتاں گزریان کملی والا میں نو خواب زیارت کرائی جا رہا نبی پوچھیا سی سونیا جامی نے کیڑا گناہ کر لیا ہے نبی کریم نے فرمایا گناہ کوئی نہیں او دا عشق سرود پہ آ گیا ہے کہ جامی میرے روزے پہ آ گیا میں نو قبر جو نکل کے سینے لونا پہ جانا میرے نبی نے انج دے عاشق بھی رکھے ایک جامی نہیں حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مصر دے ولی حضرت شیخ احمد رفائی رحمت اللہ علیہ سیدزادے حضور دے در اقدس تے آئے تے آکے تے اپنا ہاتھ جب ادا کے کہنے لگے کملی والیا یہ دو طرح نانے نو ملن آیا جے تے اے طرح نانا جی قبر جو ہاتھ نکالے جے میں اپنے نانے دا ہاتھ چومان آیا تے غوث پاک فرماتے ہیں جدو سیدزادے نے عرض کی تھی تے سرکار دی قبر انور جو نبی کریم دا ہاتھ ید اللہ والا باہر آیا آپ فرماتے ہیں ایک شیخ احمد رفائی دے صدقے ماں بھی تے ہزارہ لوگاں نے کملی والے دی ہاتھ مبارک دی زیارت کر لئی سی تینوں کیڑے کیڑے مدینے دی عاشق دی گل سناواں سونے نے اپنے مدینے دے انج دے دیوانے بھی رکھے نا جدو مدینے جاون میرا نبی آپ استقبال کردا ہے نوجوانوں وقت دی قلت میں اس واسطے تو جلدی جلدی مدینے دیاں فضاواں تک لے کے جاواں صحابہ کے بار نو مدینہ نہ لینا پیار کے مکہ چھڑیا کعبہ چھڑیا تے مدینہ لے رہے لائے تے یار پیچھے مدینے آئے ہر ویلے یار دے مکھ دی دید کرنی پر جدو کملی والے دا دنیا تو وصال تے پردہ کیتا نا حضور نے تے ان صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی مدینہ دیاں گلیاں سجیاں ہو گئی بابا فرید نے فرما کے وہ چھوڑا نہ کسے دے پیش آوے کسے دا یار نہ پردیس جاوے حضرت بلال حبشی دی حالت ہو گئی کہ مدینے دی گلیاں چلوں دے پھر دے تے نکے نکے بچے رو سینے لگا کے فرما دنے کہ درے میرا ماہی ویکھیا جی حضور دا نا سن کے بچے رون دنے تے حضرت بلال فرما دنے جی کسی نو حضور نظری آئے تے منوں بھی بکھایا جائے حضرت سیدنا صدیق اکبر دی حالت ہوگی کہ سرکار تو بعد مدینے دے گلیاں چپار بازاراں چ جا کے کھلو جاندے نے رات ویلے جدو روندے گھر آندے نے تے گھر والے پوچھدے نے حضور دن کتھے گزاریا جے فرماتے نے مدینے دے باہر جا کے راواں ول ویکھدا رہیا ہورے کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جاوے کچھ دیر گزری حضور دے وصال تے حضرت بلال دا مدینے بھی دل نہ لگے آ مدینہ طیبہ چھوڑیا تے ملک شام ول ٹر پے مدینہ دی گلیاں چ کوہرام مچ گیا لوگ آ کے حضرت بلال دے صحابہ سامنے کھلو گے آکھیا بلال اساں تینوں مدینہ چھڑ کے نہیں جان دینا حضرت بلال حبشی فرمان لگے میرا یار باجو مدینہ دل نہیں لگدا کوئی میرا راہ نہ روکے آ جائے
حضرت صدیق اکبر نو کسے جا کے دسیا تو ہاڈا بلال مدینہ چھڑ کے جا رہا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رستہ روک کے فرما بلال میں تینوں مدینہ چھڑ کے نہیں ہو جاؤں دینا. بلال حبشی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی ابو بکر صدیق جی تو سامنے خرید کے آزاد کیتا تے جے اپنے لی خریدیا جے تے میں نہیں جانا تے جے یار لی خریدیا جے تے میرا راہ نہ روکے آجے. حضرت صدیق اکبر نے بھی رستہ چھوڑیا تے حضرت بلال حبشی مدینہ چھڑ کے ملک شام لگے جا رہے. نوجوانوں جدو بلال نے مڑ کے مدینے وال ویکھیا تے مدینہ دیاں کھجوراں نظری آئیاں نا. لے چلاں خواجہ غلام فرید دے دربار ہوتے. میں جان چھڑ دے لگا بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوں ادھر. تھوڑا ہور اونچا بولو سبحان اللہ. بلال حبشی نے جڑے ویلے مڑ کے مدینہ طیبہ ول ویکھے آؤ مدینے دیاں کھجوراں دے درخت نظری آئے. رو کے تو صبر جی عرض کراں آپ کہندے ہون گے اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پت جناں دے ساوے کس دم نال پرید اساڈی ساتھوں دم نظر نہ آوے کلیاں ساکھوں سنجھڑ سیون اتے ویڑا کھاون آوے غلام فریدا اٹھے کی بسنا کتے یار نظر نہ آوے. حضرت بلال نے روندیا مدینہ چھڑے آؤ کے ملک شام روندے نے دن بھی روندے رات بھی روندے نے آوازاں مار دے نے کملی والے تیرا بلال پیا روندا 6 مہینے روندیا گزر گئے. ادھی رات ویلے بلال دی اکھ لگ گئی میرے آقا خواب دے اندر آئے. بلال نے جب مار لیا ادھی تھی کملی والے غلاماں نال جڑنی خرید میں دن بھی رونا رات بھی رونا. کملی والے اپنے بلال کو لے آ جاؤ یا بلال اپنے کول لے جاؤ. میرے آقا نے فرمایا بلال تیرا مدینہ کیوں چھڑے آئی عرض کی سنیا تسی نظری نہیں آؤندے مدینہ سنجا لگدا ہے. سینے لگا کے فرمایا بلال اٹھ مدینے آ جاؤ میرا تینوں ملن جی پیا کر جائی. ادھی رات ویلے بلال دی اکھ کھل گئی کہ سپنے اندر میرا ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں اے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑنا جاواں. ادھی رات ویلے بلال روندے مدینہ طیبہ والے آ رہے عرض کردے نے کملی والے تیرا بلال پیا آوندا آ کے مدینے دیاں دیواراں چوم دینے نکے نکے بچیاں نوں سینے لگا کے فرما دینے انہاں واراں نوں واری جاواں جتھے میرے یار دیاں ساواں دیاں خوشبوواں نے ٹرے ٹرے مسجد نبی دی اندر آئے. کدے اس نوں کرج جاندے نے کدے اس نوں کرج جاندے نے عرض کردے نے کملی والے بڑی دوروں بلایا دین کرا دے سونے تیرا بلال آیا مدینے دیاں گلیاں چ کوہرام مچ گیا. اج سونے دا بلال مدینے آیا صحابہ مسجد نبی چ کٹھے ہو کے پہ روندے نے. اج نبی دا زمانہ بڑا یاد آندا ہے کوئی دیوار نہ لگے کے رو رہا کوئی نبی دا منبر دیکھ کے پہ روئی جاندا ہے. حضرت بلال نبی کریم دی قبر نو کلاوا ماریا عرض کردے اٹھ سونے اٹھ سینے لال تیرا بلال آیا کہ تر گئے نے دل دار دلاں دے تے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی
فرمایا بلال او اذان سنا دے جڑی نبی نو سنا دا رہا ہے فرمایا صحابہ اگے اذان پڑھدا سا اذان والا بے خدا سا او مینوں سنا وکھا جو میں اذان سنا دیواں گا حضرت امام حسن حسین آئے کہن لگے چچا بلال او اذان سنا دے جڑی نانے نو سنا دا رہا ہے بلال نے نبی دے دبلے نو سینے نال لایا تے نبی دے منبر دے سامنے کھلو کے اذان پڑھ رہے بلال دی آواز گونجی مدینے دیا گلیاں چ کوہرام مچ گیا نوجوانوں میں کتاباں چ پڑھیا ہے پردہ دار کواریاں پچیاں روندیاں مدینے دیا گلیاں چ آ گئیاں ماما دودھ پلاں دے بچیاں نو سٹ کے دوڑ پیاں نکے نکے بچے روندے نے بچے رو کے کہندے نے اماں بلال آ گیا نبی کدوں آنا ہے بچے بھی روندے ماواں بھی روندی آنے اے لگیاں والے چپ نہیں کر دے کہ دئیے لکھ دلان سے ٹر گئے یار بچھوڑا پاؤں کے اڑ جائیے کہڑے پاسے کہڑے بلے بلال دے اذان پڑھدے آؤ آپ نے پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ قبلی والے دن آتے چیخاں بلاندے ہو گئی بلال نے اگ کھول کے دیکھا نبی دا منبر خالی نظری آیا چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی 3 دن دے بعد ہوش آیا اٹھ کے ملک شام وال ٹر پے مڑ کے نبی دی قبر وال ویکھیا تے عرض کردے نے ہجر تے راجے پانی منگے کہ میں کھونے نہ دے گیڑا جی کردا تینوں کول بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا نوجوانوں حضرت بلال حبشی دا جدو آخری ویلا آیا تے آپ دی بیوی قریب بیٹھ کے رو رہے تے آپ مسکرا رہے تے بیوی پوچھ دی حضور میں رونی ہاں تسی ہس دے کیوں ہو فرمایا تو میری جدائی تو رو رہی ہے میں ہسنا اج قبر چ میری ماہی نال ملاقات ہو گئی تے میں آنکھاں گا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے راستے نوجوانوں آؤ حضرت داعیہ قلبی دا بڑھ سکتا حضرت داعیہ قلبی دا آخری واقعہ میں 5 منٹ چرد کر دے میں بڑی فرمائش ہے یہ میں عرض کر کے تے اجازت چاہواں توجہ ہے جی ہوں تسی نام بھی بولو میں پتا تسی تصور وچ مدینے پہنچ گئے ہو الحمدللہ کملی والے دی نگاہ رحمت مدینہ طیبہ دی گلی چ میرے نبی جا رہے میں عرض کیتا سی گناہ ہو جائے تے نبی دے بوئے آ جاؤ اس سونا جا نوجوان میرے نبی نو ملیا ایڈا سونا لگیا کہ رات نو حضور نے دعا کی تھی حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماتے ہیں اتنا سونا سی کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھتا سی کہ کوئی عورت حسن دیکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے اور حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ او دے قبیلہ دیاں عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے او دا رستہ اڑیک دیاں سن کے کدو گلی چ گزرے تے ویکھ لئیے اتنا سونا او کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے یہ تو چاہنا ہے نا تو بھی رب نو سونا لگے تے آج جڑا ہر اتوار نو نوجوانوں جا کے نائی دے کلو اپنے چہرے تے فیشل کران دیو نا تے پالش کران دیو چہرہ کہ میں سونا ہو جاما میں نو قسم ممبر والے رسول دی تو اپنے سارے مہینے دی کمائی اپنے چہرے تے لگا تے نو ہو رے کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے تے رب دے محمد دا رنگ چڑھا تے نو کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ویکھے دنیا دے پرچے ہو رہے نا بچے دے امتحان ہو رہے نا سکولہ
ملک صاحب جیڑا بچہ پیپر دیندیا نقل ماردا پھڑیا جاوے، ٹیچر بچے دا پیپر کھول لیندہ تے اوپر لکھ دیندہ کہ بچہ فیل ہو گیا، کیوں کہ نقل ماردا پھڑیا گیا۔ دنیا دے امتحان وچ جیڑا بچہ نقل ماردا پھڑیا جاوے وہ فیل ہو جاندا ہے، تے قبر دے امتحان وچ جیڑا محمد دی نقل ماردا پھڑیا جاوے وہ پاس ہو جاندا ہے۔ یہ تو چاہنا پاس ہو جائیں تو نقل سونے دی مار کے جاویں، سونے دی نقل مار کے جاویں۔ مولانا روم فرماتے نے کسی نے مجنون نو ویکھیا کہ ہرن نو پیا چمدا پیار کرے سینے لگاوے، پوچھیا کہ جانور نو پیار کیوں کرنا ہے؟ کہ لگا اس ہرن دیاں اکھیاں میری لیلا ورگیاں نے۔ تے مولانا روم نے فرمایا جڑے جانور دیاں اکھیاں لیلا ورگیاں ہون مجنون نو سونا لگدا ہے، تے جدیاں اداواں مصطفیٰ ورگیاں ہون رب نو بڑا سونا لگدا ہے۔ اپنی ادا مصطفیٰ والی رکھیا جائے۔ گرامی قدر حضرات سونا لگا کہ رات نو نبی کریم نے دعا کی تھی، عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی، عرض کی تھی یا اللہ دحیہ قلبی نو ایمان دی دولت نصیب فرما، انڈا سونا کدھر دوزخ چ نہ سڑ جائے، انہاں میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے۔ رات نو دعا کی تھی، صبح دحیہ قلبی روندا میرے نبی دے قدماں چ آ گیا تے عرض کردا میں 700 افراد دے قبیلے دا سرداراں، میں اپنے پیڑ دا بہت بڑا چودھری تے نمبردار ہاں، پھلاں دے باغاں دا مالک ہاں۔ سونیا میں نو پیغام سنا جڑا تیرے رب نے تینوں دے کے بھیجیا۔ حضور نے خدا دی وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا۔ داہیہ قلبی نے عرض کی تھی سونیا میں کلمہ تے پڑھ لواں، مگر میں گناہ اتنے کیتے تیرے رب نے مینوں معاف ہی نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہے گا۔ انہیں کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گیا، پھر رو رہا۔ حضور فرما ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی مازاغ دے نینا والیا، عجب ایک گناہ یاد تیرا اللہ سارے گناہ معاف کرے، او گناہ معاف نہیں کرے گا۔ نبی کریم نے فرمایا او بھی سنا۔ عرض کی تھی سونیا میں اپنے قبیلے دا سرداراں تے اسی پتر پال لینے ہاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دیتے ہیں۔ آج بھی کئی ظالم ایسے لوگ نے۔ بابا جی رجب علی صاحب آج کسی دی 1 2 3 یا 4 بیٹیاں پیدا ہو جانا تے لوگ افسوس کر دینے، رشتہ دار تے محلہ دار افسوس کر دینے، کہتے ہیں بڑا افسوس ہویا تو ہاڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی۔ اس ظالمہ بیٹی دے آمد تے افسوس کرنے والے آ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جدے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکاں دینا اس نے۔ اللہ نے قرآن فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماتا میں جنوں چاہواں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہواں بیٹے دیواں۔ تو تے میں تے نبی بھی رب تو پتر مانگ دے گئے، پر رب نے قرآن چ جدوں دھیاں تے پتراں دا کٹھا ذکر کر کیتا تے رب نے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا۔ فرمایا جنوں چاہواں بیٹیاں دیواں جنوں چاہواں بیٹے دیواں۔ ایڈا رب نو بیٹیاں نال پیار ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں اپنے ہتھاں نال دفن کر بیٹھا۔ سرکار انج روئے کہ میرے نبی دیاں اکھاں چ آنسو جویں تسبیح ٹٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے۔ جبریل امین آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو ہڈا رب فرما رہا محبوبہ روو نا، تے انہوں فرما دیو کہ سرکار دا رب کہہ رہے کہ جا پچھلیاں دی معافی آ تے آئندہ نہ کری۔ در مصطفیٰ تے آ گیا پچھلیاں دی معافی آ۔ دہیا پھر رونے میرے نبی نے فرمایا ہن کیوں رونا؟ عرض کی تھی سونیا عجب یہ کو گناہ یاد ہے تیرے اللہ نے او نہیں معاف کرنا، میرے نبی فرمایا او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں دور کسی ملک کی تجارت لکھے اس سال لے جا رہا سا، میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی۔ اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ کریمہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آیا نا، آکے میں دروازہ کھٹکایا، سید العرب والعجم ایک چھوٹی جی بچی آکے دروازہ کھولے آ تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ اولاداں والے ہو؟ انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہو دے جو۔ آج بھی بیڑے چ بیٹھ کے کوئی بھائی اپنی بہن چھڑک مار دے بے نا تے بڑیرا باپ تڑپ کے کہندا خبردار ہوئے میری بیٹی نو کوئی جھڑک نہ مارے، کسے دا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جھوٹا ہے۔
ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ بہن کسی چیز دی ضرورت ہوئے تو جوان ویران تو نہیں مانگ دی بھابیاں تو ڈر دیا وہ بڑے باپ تو مانگ دیئے کیونکہ بہنوں نے پتہ ہوتا ہے ویر بہنوں انکار کر سکتا ہے باپ اپنی دھیاں نو کدے نہ نہیں کرتے باپ فون کرے نا کہ دی اج میں تینوں تیرے سسرال ملن آ رہے ہوں او دے جاون تو پہلے پورے محلے دیاں دی سہیلیاں نو پتہ ہوندا جے دے بابا نے ملن آونا تھیاں دا ماں نہیں باپ ہوندے وہ بیٹی جنہیں اپنے باپ نو اجے ویکھیا ہی نہیں انہوں اپنے باپ تے خبریں کنے کو مان سن دہیا قلبی جدو پوچھیا نا تو کون ہے تو بچی بڑے مانل کہنے لگی میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تی سونے جدو بیٹی نے انہا کیا تے میرے لباں چو نکل گیا یہ تو گھر دے مالک دی بیٹی نہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک عرض کی دی کملی والے میں نہ یکھیا بچی نے میری لتاں جفا مار لے آؤ بچی رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا میں تیریاں رواں ویکھدی رہی ہوں وے بابا میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کی کملی والے بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھیا کون ہے او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ایڈی پیاری بچی میرے خون نے کھولا ماریا دل کیتا بیٹی نو سینے نہ لگا لوا پھر خیال آیا لوگاں نے آکھنا ہے ساڈیاں دفن کردا رہیا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو یقین تیار کر دفن کریا کوئی مینوں بیٹی دا باپ نہ آکھے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مری نا ایڈی ماں مر جائے گی ایڈی بیٹی اپنی ماں دی جانے عرض کی سونے بچی نو دھکا ماریا اپنی بیٹی نو لے کے جنگل ول جا رہا وہ بیٹی راج میرا منہ چوم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نلے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہاں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہاں بابا آگے مینوں نان کے لے جا بازار وچ گزری کہن لگی بابا کھلونے لے دے عرض کیتی کملی والے میں بچی نال بول دئی نہیں کہن لگی بابا تو ایتھے نہیں سے میں جوڑا بھی نہیں خریدیا بابا نویں جوڑے لے دے بابا مینوں کھلونے لے دے عرض کیتی کملی والے بچی نال بول دئی نہیں سنیا جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے میں دی قبر پہ کھودنا وا او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلاندی ہے نالے کہندی بابا چھاویں آ جا بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے باقی کمیں آگے کل گھر لواں گے اولادا بادیوں اج بھی ادھی رات ویلے باپ گھر آوے پتر سو جاندے نے اج بھی دھیاں پیواں دیاں روان ویکھدیاں نے اج بھی باپ گھر آوے پتر کدے باپ دے سینے نہیں لگدے اج بھی دھیاں پیواں نوں جفے مار لیندیاں نے اج کیتی کملی والے قبر تیار ہوئی بچی میرے قریب آئی مانو قبر وچ دھکا ماریا بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کیتی سونیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مری نا میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواں گی بابا مری نا میں تے تیریاں رواں ویکھدی رہی ہوں بابا مری نا جدوں لوگاں دے باپ اپنے پتراں نال پیار کردے رہے نی میں تینوں بڑا یاد کردی رہی
عرض کی سونے میں مٹی پاندا رہا کہن لگی بابا ماری نا میں نانکے نہیں جاندی بابا ماری نا میں کھلونے نہیں وگدی بابا ماری نا ایک جوڑے چ زندگی گزار دیواں گی تیری صورت میں کے گزارے کر لواں گی عرض کی کملی والا ترس نہ آیا مٹی پاندا رہا سنیا میری راتاں دی نیند مک گئی میرے دنوں دا چین ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا کرنا چودیاں بابا بابا دیاں بابا آندیاں نے عرض کیتی سنیا کئی سال گزر کے ستا نہیں جاندا میرے نبی روئی جا رہے عرض کیتی کملی والے بچی نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا میں یہ بھی نہیں کہندی ماری نا تیری بیٹیاں مار کے جانا ہی پر جاندی باہر دس جا میرا قصور کی ہے عرض کی تھی کملی والے ترس نہ آیا انہیں آسمان بل بیٹھے کہن لگی نیلی چھت والے انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا کدو تک مردیاں رواں گیاں میں سنیا تیرا ایک نبی آنا انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا کہن لگی وے آن والے ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیاں میاں صاحب فرما دے میں دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جاگیراں چپ رہنا نو کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیراں حضرت دایا قلبی عرض کی تھی سونیا بچی دبنے ہو گئی میرے نبی نارے سرکار دی ریش مبارک تارے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے نجد نبی دی دیواراں جو پانی نکل آیا کسی نے آگیا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں دی کان کر دی ٹر گئی دوسری باری گل سنائی میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری سن کے فرمایا سنو اے بیٹیاں نال پیار نہ کرنے والے ہو فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث پاک کے چاہیا جنہوں رب تین بیٹیاں دے امام ترمذی نے لکھا حضور نے فرمایا جنہوں رب دو بہناں دے یعنی جدے تے بہناں یا بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے حضور نے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کرے قیامت جنت وچ میرے اتنا قریب ہوئے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آ گئے حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بن گیا حضور آئے تے بہن تے بیٹی جنت دی راہداری تے ٹکٹ بن گئی حضور آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی بھائی افضال چوراہی کہہ رہے نے آخر تے میاں صاحب دا شعر سنا دیو تے میاں صاحب دا او شعر سنا دیو عربِ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کنڈل زلف مہی دے تے جال جلے آئے ہن کیڑا اکھ نلے اکھ ملا محمد اے لوگ کھڑے دل میرا صدا بہار دیں اس باغے کدے خزانہ آوے ہون فیض ہزارہ تائیں ہر بکھا پھل کھاوے اللہ اس ڈیرے تے بنیرے تے بیڑے نو اما حلیمہ دے ڈیرے دا صدقہ ہمیشہ آباد رکھے آمین و آخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین